تعلیم میں اقوام کی تعبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسان بن ثابت اسکول اینڈ کالج آن لائن اسٹڈی سسٹم میں آپ تمام طلباء کو خوش آمدید۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ تمام خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے اجزائے کلام پچھلے لیکچر کے اندر آپ کو بتائے تھے کہ 4 اجزائے کلام ہیں۔ آج ہم باری باری ان چاروں کی وضاحت کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں نے بورڈ کے اوپر ان 4 اجزائے کلام میں سے 2 تحریر کیے ہیں۔ آپ پہلے ان 2 کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ جی، تو عزیز طلباء، اگر آپ کو یاد ہو تو سب سے پہلے اجزائے کلام کا میں سے جو تھا وہ تھا حرف۔ اب ہم حرف کی وضاحت کرتے ہیں کہ حرف کیا ہوتا ہے۔ جی، تو یہاں پر آپ دیکھیں، سب سے اوپر حرف کی تعریف لکھی ہے، یہ حرف، اور آگے حرف کی تعریف یہ ہے کہ مفرد آواز کو حرف کہتے ہیں۔ مفرد آواز کو حرف کہتے ہیں۔ جی، اب سب سے پہلے تو ایک بات آپ یہ سمجھ لیں کہ جب بھی کسی کی تعریف لکھنی ہو، کسی حرف کی وضاحت کرنی ہو اور آپ اس کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں تو ہمیشہ تعریف کو کوموں کے اندر لکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ کوماس لگے ہوئے ہیں، ان کوماس کے اندر تعریف کو بند کیا جاتا ہے۔ اب ہم تعریف کے اوپر آئیں گے کہ مفرد آواز کو حرف کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو مفرد کیا ہوتا ہے؟ مفرد سنگل کو کہتے ہیں، یعنی مفرد سے مراد ہے ایک، یعنی جب بھی انسان کے منہ سے کوئی ایک آواز نکلے گی، سنگل آواز نکلے گی، تو اسے ہم اصطلاحی طور پر حرف کہیں گے۔ یعنی انسان کے منہ سے کوئی بھی سنگل آواز یعنی مفرد آواز نکلے تو اسے حرف کہتے ہیں۔ اب ہم اسے مزید آسانی کے لیے مثالوں سے سمجھیں گے۔ تو دیکھیں جی، اس کی مثالیں کیا ہیں؟ یہ مثالیں ہیں، سب سے پہلے الف، بے، سین، صاد، کاف وغیرہ۔ یہ جتنے میں نے حروف تہجی بولے ہیں، الف، بے، سین، صاد اور کاف، دیکھیں یہ سارے مفرد آوازیں ہیں، یعنی یہ ایک ایک آواز ہے۔ الف ہے تو الف میں صرف آپ کو ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے، الف، اور بے میں بے، اسی طرح سے آگے یہ سین، صاد اور کاف میں بھی۔ تو آپ یہ اچھی طرح سے یاد کر لیں کہ سنگل آواز کو، مفرد آواز کو حرف کہتے ہیں۔ تو اجزائے کلام کا یہ ہمارا پہلا حصہ یا اس کی پہلی قسم مکمل ہوئی۔ تو عزیز طلباء، اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری قسم کی جانب، یعنی اجزائے کلام کی جو دوسری قسم ہے اس کا نام ہے لفظ۔ اب اس کی بھی ہم اسی طرح سے تعریف کریں گے کہ لفظ کی تعریف کیا ہے۔ سنیں، مفرد آوازوں یا حروف کے مجموعے کو لفظ کہتے ہیں۔ دوبارہ سے، مفرد آوازوں یا حروف کے مجموعے کو لفظ کہتے ہیں۔ جی، یعنی جب اب اسے سمجھیں آسان لفظوں میں کہ جب ہم بولتے ہیں تو ہماری جو مختلف آوازیں ہوتی ہیں جو مفرد ہوتی ہیں، اگر ان مفرد آوازوں کو ہم اکٹھا کر لیں، انہیں آپس میں ملا لیں، اگر ہم انہیں جمع کر لیں، مجموعے سے مراد یہی ہوتا ہے کسی چیز کو کہیں پر جمع کرنا، یعنی اگر ایک جگہ پر زیادہ چیزیں اکٹھی ہو جائیں، جمع ہو جائیں تو اسے مجموعہ کہتے ہیں۔ تو جب مفرد آوازوں سے مراد کیا ہے؟ آپ نے اوپر پڑھا حرف، یعنی مختلف حرف جب ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے تو وہ بن جائے گا لفظ۔ اب اسے بھی ہم مثال سے واضح کریں گے کہ حرف لفظ کس طرح سے بنتے ہیں۔ ابھی آپ نے یہ پڑھا کہ الف، بے، سین، صاد، کاف، یعنی یہ حروف تہجی حرف ہیں۔ اب لفظ کی مثال میں دیکھیں، اس کی مثال میں پہلے لکھا ہوا ہے خدا۔ اب خدا کے اندر 3 مفرد آوازیں تھیں، یعنی 3 حروف تھے، خے، دال اور الف۔
جب ہم نے ان 3 مفرد آوازوں کو یعنی 3 حروف کو ایک جگہ پر ملایا تو یہ حرف کی بجائے لفظ بن گیا. خے، دال اور الف یہ 3 حرف تھے، 3 مفرد آوازیں تھیں، ہم نے انہیں ملایا تو یہ خدا بن گیا. اب خدا حرف نہیں ہے بلکہ خدا لفظ ہے. اسی طرح سے آگے بھی دیکھیں، رے، سین، واو اور لام، ہم نے ان 4 حروف کو یعنی 4 مفرد آوازوں کو ایک جگہ پر جمع کر لیا. 4 مفرد آوازوں کا ہم نے مجموعہ بنا لیا تو وہ بن گیا ایک لفظ یعنی رسول. اور اسی طرح سے آگے عین، لام اور میم، ان تینوں کو ملا کر، ان 3 حروف کو ملا کر ایک لفظ بن گیا علم. تو عزیز طلبہ یہ ہے حرف اور لفظ کی وضاحت. تو آپ اسے اچھی طرح سے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں. اب ہم اس سے آگے چلیں گے. جی تو عزیز طلبہ اب آپ یہاں پر دیکھیں، یہ ہے جملہ یعنی اجزائے کلام کی تیسری قسم. اجزائے کلام کی تیسری قسم جملہ. پہلی تھی حرف، دوسری لفظ اور تیسری جملہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جملہ کسے کہتے ہیں. تو جملہ کی تعریف دیکھیں، الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے کوئی بات پوری طرح سمجھ آ سکے. جی دوبارہ سنیں، الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے کوئی بات پوری طرح سمجھ آ سکے وہ جملہ کہلاتا ہے. جی عزیز طلبہ، جب ہم کوئی الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اگر مختلف الفاظ کو آپس میں جمع کر لیا جائے، مختلف الفاظ کا ایک مجموعہ بنا لیا جائے، یعنی مختلف الفاظ کو لے کر انہیں ایک جگہ پر جب اکٹھا کر لیا جائے تو اکٹھا کرنے کے بعد جب ہم انہیں پڑھیں تو ہمیں اگر کوئی بات سمجھ آ جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ الفاظ کا جو مجموعہ ہوگا، جہاں پر وہ الفاظ جمع ہوئے ہوں گے، ہم اسے اصطلاحی طور پر جملہ کہیں گے. جی اس کی آپ کو آسانی سے سمجھ مثال سے آئے گی. آپ نے پچھلے حصے میں یہ سمجھ لیا کہ حرف کسے کہتے ہیں اور لفظ. اب یہ دیکھیں، زمین ایک لفظ ہے، گول بھی ایک لفظ ہے اور اسی طرح ہے ایک حرف ہے. اب یہ دیکھیں مختلف الفاظ اکٹھے ہو گئے، زمین، گول، ہے. زمین، گول، ہے، یہ 3 لفظ آگے 2 لفظ اور ایک حرف ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب کوئی بولتا ہے کہ زمین گول ہے یا کوئی لکھتا ہے کہ زمین گول ہے تو کیا ہمیں کوئی بات سمجھ آتی ہے؟ یقیناً ہمیں سمجھ آتی ہے. تو جب یہ مختلف الفاظ کو ایک جگہ پر جوڑا اور ہم نے اسے پڑھا تو ہمیں کوئی بات سمجھ آ گئی. تو اب ہم اس پورے حصے کو اصطلاحی طور پر اردو زبان کے قواعد کی روح سے جملہ کہیں گے کہ یہ جملہ ہے، کیونکہ اس میں مختلف الفاظ تھے اور جب ہم نے انہیں ملا کر پڑھا یا لکھا تو ہمیں اس سے کوئی مطلب واضح طور پر معلوم ہو گیا، ہمیں ان کی سمجھ آ گئی. اسی طرح سے یہ دیکھیں، جھوٹ بولنا ہلاکت ہے. اب یہاں پر جھوٹ بولنا ہلاکت یہ تمام الفاظ تھے، آخر میں ہے کا اضافہ کیا، حرف کا اضافہ کیا. تو یہ جب ہم نے الفاظ اکٹھے آپس میں جوڑے تو یہ لکھنے کے بعد یا یہ بولنے کے بعد ہمیں ایک چیز سمجھ آ گئی کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ بولنے میں ہلاکت ہے. ہمیں سمجھ آ گئی کہ جھوٹ بولنا تباہی ہے. تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اردو زبان کے قواعد کی روح سے ہم اسے جملہ کہیں گے. جی عزیز طلبہ، اب آپ کو حرف، لفظ اور جملے کی سمجھ آ گئی. اگر آپ اسے مزید آسانی سے سمجھنا چاہیں تو یہ دیکھیں، یہ زے، میم،
یہ نون، اگر ہم انہیں علیحدہ علیحدہ دیکھیں، زے میم یہ نون، تو یہ زے میم یہ نون یہ حرف ہیں، اور اگر اسے ہم اکٹھا کر لیں گے زے میم یہ نون کو اکٹھا ملا کر زمین، تو زمین لفظ بن جائے گا. لیکن ہم اس لفظ کو اس حرف کے ساتھ جب جوڑ کر ملائیں گے تو اب یہ حرف بھی نہیں رہے گا، یہ لفظ بھی نہیں رہے گا، بلکہ یہ سارا ٹوٹل ملا کر یہ ایک جملہ بن جائے گا. جی تو عزیز طلباء، آپ اجزائے کلام کے پہلے 3 حصوں کے بارے میں، پہلی 3 اقسام کے بارے میں آپ جان چکے. انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں اجزائے کلام کی جو چوتھی قسم ہے، جسے کلمہ و محمل کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. تو امید ہے کہ آپ اس سبق کو اچھی طرح سے تیار کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. خوب محنت کر کے پڑھیں اور ان تمام چیزوں کو اپنی کاپیوں کے اوپر تحریر کر لیں تاکہ آپ کی یادداشت میں یہ تمام اسباق محفوظ ہو جائیں. بہت سا اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.